نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن کا ترجمہ، اس کا میننگ جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ہدایت گائیڈنس کے لیے بھیجا اسے، اور اگر ہم اسے سمجھیں ہی نہ تو پھر اس ہدایت رہنمائی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صرف ناظرہ تلاوت کر کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں یا ایک روحانی سکون یا جو قرآن کو کھولنے دیکھنے کا اجر ہے وہ مل جائے گا، مگر اس سے آگے بڑھ کر اپنی زندگیوں کو اس مالک کے پسند کے مطابق جینے کے لیے اس کی رضا کس بات میں ہے، کس سے وہ ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے، اور خوشخبریاں کیا ہیں اس میں، عذاب کن باتوں پہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ترجمہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی اس پر بھی اور صرف راضی نہ ہو بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، نہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ ترجمہ جانے انسان کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قرآن کا تلاوت کرنے کا جو طریقہ تھا، آیت وعید پہ وہ پناہ طلب کرتے تھے، عذاب کی آیات پہ ڈرتے تھے، روتے تھے، جنت کی خوشخبریاں اور رحمت کی آیات پہ رحمت طلب کرتے تھے، جنت کی خواہش کرتے تھے۔ جب ایک شخص سمجھتا ہی نہ ہو تو وہ اس سنت پہ بھی عمل کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو وہ معجزہ ہے کہ جو ہر ایک کے مسائل کا بھی حل ہے، اس کے اندر اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے، یقین و ایمان کو بڑھاتا ہے، حکمت اور بصیرت عطا ہوتی ہے، عقائد کا تزکیہ، اس میں بیان کردہ واقعات نصیحت اور عبرت ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کو بنا سمجھے کیسے حاصل کر سکتا ہے انسان؟ اگر کہا جائے کہ یہ نہیں سمجھنے والے کے لیے ایک قیمتی ڈیکوریشن پیس کی مانند ہے، اور سمجھنے والے کے لیے ہیرا کہنا تو اس کے شان کے مطابق نہیں، بلکہ وہی بات جو خود اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خیر مما یجمعون، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو بھی شہرت ہے، جو علم ہے دنیاوی ہے، جو بھی چیزیں ہیں انسان جو سمیٹ رہا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ خیر مما یجمعون، قرآن جو ہے وہ، اور اس کے بارے میں یہاں یہ فرمایا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، یہ اور بڑی آیت ہے سورہ یونس کی۔ تو اس پہ ہم جتنی بھی خوشیاں منائیں، جتنا بھی اس کی قدردانی کریں، جتنا بھی اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں، جتنی اس کی گہرائی میں ہم ڈوبیں اور جتنی موتیاں نکالنا چاہیں، تو جو جتنا چاہے اس سے حاصل کر لے، جتنا فائدہ۔ اس کے بارے میں ایسی مثال بتائی جاتی ہے کہ جیسے سمندر سے کوئی بالٹی بھر بھر کے نکالتا رہے پانی اور وہ ختم نہیں ہونے کا، اسی طرح اس کی نعمتیں جو ہے وہ ہم جتنا اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، انلمیٹیڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، اور جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل ملانا، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچانا، یہ اس کا حق جو ہے، حق تلاوت ہی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس میں آگے جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ اس کو اب ان لوگوں تک پہنچانا، ان کو بتانا جو اس نعمت سے ناآشنا ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس میں ہمارے اپنے قوم کے لوگ بھی ہیں اور غیر قوموں تک بھی پہنچانا، یہ زیادہ چیلنجنگ کام ہے۔ اور دیکھیں کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو اس کا حق تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمجھیں ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم
اس پہ ایمان لانے والے ہیں. کس چیز پہ ایمان لانے جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس میں کیا کیا احکام بیان ہوئے ہیں، کیا منع فرمایا گیا ہے، کیا چیزیں پسندیدہ ہیں، اور زندگی گزارنے کا جو پورا طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، عبادات کے جو طریقے ہیں، جو معاملات ہیں، تمام جو چیزیں ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ترجمہ تو ضرور پڑھ لیں، اور اگر اس سے زیادہ بڑھ کے اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عربک ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ عربی سیکھنے کی بھی کوشش کریں. اور اس میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں کبھی نہیں مل سکتا ہے. کیونکہ جیسے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کوئی پوئٹری ہے، شاعری ہے جیسے اقبال کی ہے نا، اس کو ہم شعر کوئی پڑھ رہا ہو یا ہم خود پڑھ رہے ہوں اور ہم سمجھتے جائیں، اور ایک کی شعر پڑھیں اور کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ بھی سر کے اوپر سے بیتے، اور پھر کوئی دوسرا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتائے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جو جتنا کوشش کر سکتا ہے، جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے، اور صلاحیتیں تو بے شک اللہ نے ہمارے پاس اتنی دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں. دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں بے شک، اور ساری انٹیلیجنس، انرجی اور جو بھی چیزیں، ہمارا وقت ہے، سب کچھ ہم لگاتے ہیں. تو کچھ حصہ ہم اس کا، اگر ہم تھوڑا سا بھی حصہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے پہ لگائیں تو ہمیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں اس کے بدلے میں. ہم ایک قدم آئیں تو یہ 10 قدم ہماری طرف بڑھ کے آتا ہے. اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ذرا سی کوشش کریں تو اس پہ بہت زیادہ قدردانی ہوتی ہے. حالانکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ لگاتے دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ملنی ہے تو نہیں ملتی ہے. پوری زندگی انسان لگا دیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اب عیش کریں گے، تب پتہ چلتا ہے کہ مہلت ہی ختم ہو گئی، یا ایسا بیمار ہو گیا کہ پھر وہ ان نعمتوں کو جس کے لیے اس نے اتنی مشقت کی تھی اس کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم اتنی مشقت کرتے ہیں. جو فنا ہونے والی ہے، مطلب فانی ہے، جس کو بالکل مطلب حقیقت ہے کہ کلو من علیہا فان، کوئی چیز جو ہے وہ غیر فانی نہیں ہے. یہ پوری دنیا ہی دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، یہ زندگی بھی. تو اس کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں. وہ غیر فانی دنیا جس کو بنانے کے لیے ہمیں اس قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم تھوڑی سی اگر کوشش کریں تو وہ ہماری کوشش جو ہے وہ اللہ نے اس کو آسان بھی کیا ہوا ہے. وہ کوشش کی قدردانی بھی ہوگی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر ہم نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں تو آسانیاں ہماری مقدر بن جائیں گی. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور پھر دوسری بات، وہ بشارت بھی جو حدیث میں وہ بات آتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں. بیسٹ amongst you are those who learn and teach قرآن. یہ حدیث جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو بھی، ضرور نہیں ہے کہ ہم اتنا پڑھ چکے ہوں کہ پڑھائیں. تو اگر ہم مطلب پڑھانے لائق نہیں ہے تو پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو یہ بھی بہت بڑی دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں. اور ایک اور خوشخبری ایک اور دوسری حدیث کے حوالے سے یہ ملتی ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون ہیں وہ لوگ، وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ اہل القرآن ہیں، یعنی قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے. وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ جو ہیں وہ قرآن والے ہیں. تو یہ بشارت بھی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس میں جو بھی گہرائیاں ہیں تو انسان پہنچ نہیں سکتا، لیکن جو ایک موٹا موٹی طور پہ جو باتیں ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں جو ایک رہنمائی چاہیے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. یعنی کہ ہماری جو بھی روحانی، جسمانی یا پھر کوئی بھی اس طرح کی پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے یہ ایک علاج بھی ہے، ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور رہنمائی بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے کہ کس طرف جائیں، ادھر کو جائیں یا ادھر کو جائیں، یا کیا کریں کیا نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وقت نکالیں اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل القرآن میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندوں میں
ان تمام خاص بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں جن کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں. ہوا اہل القرآن، خاصتوں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں وہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد